جو نتائج ہیں کہیں وہ اوور آل پورے ملک پہ تو برے نہیں پڑ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, ذاتی ان چیزوں کے لیے ہم نے جب ٹارگٹ کرنے پہ تو ہم نے اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے. لیکن کہیں جینین ایشوز بھی ہیں, بالکل ہیں. سندھ حکومت کی, اور خاص طور میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے, تو ہم پر ذمہ داری بھی ہے, ہم زیادہ جواب دہ بھی ہیں, ہم آنسریبل بھی ہیں, ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں. انڈسٹریلائزیشن سندھ میں سب سے زیادہ صنعتیں لگی ہوئی تھیں اوور دا پیریڈ آف, میں کہوں گا کہ لاسٹ 30 ایئرس اور مے بی مور دین دیٹ 35 ایئرس. ایک سوچی سمجھی سازش سے یہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے کہ یہاں سے صنعتیں باہر جائیں. پھر اگین کہ شاید اس میں ہم نے کچھ ڈسٹربنس کی, لیکن شاید اس کا کچھ نتیجے اور برے نکلے کہ کچھ لوگ تو چلیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلے گئے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن شاید اس چکر میں کچھ لوگ ایک جگہ سے کسی اور ملک میں چلے گئے ہوں اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے. تو ہمیں جب بھی کوئی پالیسیز بنانی چاہیے تو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ جی ہمیں اس طرح کی پالیسی کریں کہ جی ہم یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے انویسٹرز کو مزید کانفیڈنس لیول دیں اور ان کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں. حکومت سندھ نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر سیکٹر کو دوبارہ بہتر سے بہتر بنایا جائے. ابھی میری انفارمل بات ہو رہی تھی, میں بات کر رہا تھا انڈسٹریلائزیشن کی بات کی. جو حکومت سندھ ایک پروجیکٹ ڈھابے جی اکنامک زون لے کے آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ایک لینڈ مارک ہوگا ڈھابے جی اکنامک زون. اور ڈھابے جی اکنامک زون ٹیکس ہالیڈے بھی ہے. آپ کی جو مشینری ہے, جو بھی ہمارے انڈسٹریز کے دوست جو صنعتوں میں مزید صنعتیں لگائیں گے, ان کو یہ بھی فائدہ حاصل ہے کہ جب وہ مشینری امپورٹ کریں گے تو اس میں ڈیوٹی بھی اس پہ نہیں ہوگی ان مشینریز پہ. اور یہ واحد انڈسٹریل زون ہے پاکستان کا جو کہ سی پیک میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے کے اور بھی, اس طریقے سے اور بھی مزید انڈسٹریل زون بنائے گئے ہیں. نوری آباد میں آلریڈی ایک پورا وہاں پہ صنعتیں لگی ہوئی, اور مزید بھی حکومت سندھ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مزید بھی صنعتی زون بنانے جا رہی ہے کہ مزید لوگ جو ہیں ان کو راغب کیا جائے اور لوگ یہاں پہ اپنے ملک میں انڈسٹریز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کی بات ہوئی, بالکل لا اینڈ آرڈر پہلے بہت زیادہ خراب تھا. 15 سال مجھے آج میرے ایف پی سی سی آئی کے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے پاس یہاں پہ ریسرچ کا بہت اچھا سسٹم ہے, تو کوئی بھی ریسرچ اگر ہمیں بھی گورنمنٹ کو درکار ہو تو ہم ضرور ان سے بھی ڈیفینیٹلی, ظاہر ہے ہمارا اپنا حصہ ہے تو ہم ان کو تکلیف دیں گے. آج سے 15 سال پہلے کی جو یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, 2008 سے پہلے لوگ کانوائز میں جاتے تھے, بسیں کانوائز میں جاتی تھی اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا. پھر کراچی شہر کے حالات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے, لیکن ٹھیک ہے اوور دا لاسٹ 15 ایئرس چیزیں بہتر ہوئیں. ابھی جو بیچ میں سرج آئی آپ کی اسٹریٹ کرائم کی, اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کیئر ٹیکر میں یہ سرج بڑھی, اور جیسی گورنمنٹ آئی دوبارہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ فارم کی تو وہ پیک چلتا رہا. ظاہر کیئر ٹیکر کا ایک ہوتا پیک چلتا رہا, لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں پچھلے ایک مہینے سے اگر ہم موازنہ کریں گے تو اسٹریٹ کرائم 50% سے زیادہ نیچے ڈکلائن آیا ہے. کیونکہ ایک ول تھی, ایک کوشش تھی کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا, اور ہر حکومت, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو, ہر حکومت کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. کیونکہ بدنامی کا باعث کوئی کام بنے کوئی ویسے بھی پسند نہیں کرتا, اور میرے خیال سے انسان کی جان و مال کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑی عبادت نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. تو جب تک وہ پیس آف مائنڈ پاکستان کے ہر علاقے میں, وہ ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر سے بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ایشو بات ہوئی روڈ نیٹ ورک پہ, روڈ نیٹ ورک پہ جیسے ہی میں پھر وہ کہوں گا کہ بڑے بڑے روڈ, بڑے بڑے راستے بن رہے ہیں, پروجیکٹ جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان پہ جو ہے کافی تیار بھی ہیں. میں دعوت دوں گا اپنے ایف پی سی سی آئی کے سارے دوستوں کو کہ ایک کوئی آپ ویکینڈ نکالیں, اور ہم آپ کو, اتنا بڑا بھی صوبہ نہیں ہے سندھ,
آپ کو پورے سندھ کے میں روڈ رستے دکھاتا ہوں. جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر روڈ ہیں وہ روڈ آپ کو سب سے بہتر نظر آئیں گے, سب سے بہتر پوزیشن نظر آئیں گے. جہاں جہاں انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے روڈز ہیں وہاں پہ آپ کو لگائے گا کہ واقعی وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے بہتری کی. جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے انفارچونیٹلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, اور ہم نے کافی دفعہ کہا ہے, لاسٹ ٹائم بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس کو پروسیس کیا, لیکن پھر جس کمپنی کو کام ملا وہ پھر اس نے لوئسٹ ریٹ کے بعد وہ پھر کام دوبارہ سے اسکریپ ہو گیا, کیونکہ اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ سارے دوست جو تاجر برادری ہے, اگر آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے, کوئی چیز یہاں سے بھیجنی ہے, یا یہاں پہ کوئی مینوفیکچرنگ آپ پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں جہاں پہ بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ اگر واپس پورٹ بھیجنے تو آپ نے انہی رستوں کا چناؤ کرنا ہے, نیشنل ہائی ویز کا. حیدرآباد اور سکھر کا جو نیشنل ہائی وے وہ بہت بری پوزیشن میں ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو التجا بھی کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ان کو کہا ہے, چیف منسٹر صاحب نے بہت زیادہ مقام پہ کہا ہے کہ جی فرسٹ پرائرٹی میں آپ چھوڑ دیں کہ جی آپ کسی اور ماڈل پہ جائیں, گورنمنٹ خود پیسے اسپینڈ کرے. آپ نے صحیح کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سندھ سے جنریٹ ہوتا ہے. سندھ کے یہاں کی انڈسٹریز جو ہے سب سے زیادہ کراچی میں, کراچی کاروباری افراد جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ پورا اختیار ہے کہ یہ سب سے پہلے گورنمنٹ باقی پروجیکٹس کو چھوڑ کے حیدرآباد اور سکھر والا موٹر وے بنائے, تاکہ یہاں پہ آپ کی امپورٹس کے لیے جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن استعمال کرنی ہے, یا آپ کے ایکسپورٹس کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن آپ نے استعمال کرنی ہے, وہ سموتھلی جا سکے, بغیر کسی اس پرابلم کے لے جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے بھی کافی جگہوں پہ یہ اپیل کی ہے, اور آپ کے بھی توسط سے, آپ بھی پاکستان کی ایک باڈی ہیں, تو آپ بھی ہر فورم پہ یہ اپیل ضرور کیا کریں گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی اس پروجیکٹ کو آپ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں, تاکہ آپ ملک کی اکانومی کا پہیہ آگے چلانا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے جب بات کی صوبے کے روڈ, وہ آپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ وہ سارے جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں روڈ, وہ آپ سارے دیکھیں. کراچی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں پہلے بھی, اور مزید بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی یہی ہے کہ کراچی کو ہم بہتر سے بہتر کریں. کراچی میں ایشوز ہیں, کراچی میں پانی کا ایشو ہے, اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اسی لیے ہی گورنمنٹ آف سندھ نے K4 کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا, اور K4 کا پروجیکٹ جو ہے شروع میں ڈیزائن پرابلم کی وجہ سے ڈیلے ہوا, پھر کچھ اور مزید ڈیلے آئے, اور ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ کسی اور پروجیکٹ میں پیسے رکھیں نہ رکھیں, ہر بجٹ میں K4 کے لیے جتنا شیئر ہے وہ ہم اپنا پورا رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی میں ابھی, کیونکہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں اس محفل کو میں کچھ پولیٹیکل اس پہ لے جاؤں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہوں پہ اس کے قصوروار موجود ہیں. بٹ یہ میں بالکل واضح کر کے بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے, چیف منسٹر کی فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ہم کراچی میں پانی کے مسئلے کو ہر صورت میں حل کریں. کراچی میں جو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں. کراچی کو چیلنجز بہت ہیں. کراچی میں جو آپ کے اپ کنٹری سائڈ سے جتنا انفلیکس ہے آپ کا پاپولیشن کا, وہ کراچی طرف آ رہا ہے, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آج بھی پورے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ترقی کے دعوے دار ہوں گے, لیکن اگر سب لوگوں نے اچھی ترقی کی ہے تو آج انفلیکس جو ہے, جو روزگار کے لیے ہے, وہ پھر کراچی میں نہیں کہیں اور جگہ جانا چاہیے. آج پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, مزدوری کے لیے وہ کراچی کا ہی رخ کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو اپ کنٹری سائڈ سے جو انفلیکس ہے پاپولیشن کا, وہ کراچی کی طرف ہی آ رہا ہے. وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ کراچی میں اپرچونیٹیز موجود ہیں, کراچی میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہمارے پاس کافی چیلنجز ہیں, جس کو میں لا اینڈ آرڈر کے اس پہ لے لوں گا, کہ جس طرح غیر قانونی تاریخ وطن ہے, اس کا بھی سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں کراچی ہی فیس کر رہا ہے. کیونکہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی ان کا بھی سب سے زیادہ جو رجحان ہو کراچی میں. اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے کوشش کی, اس وقت بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ انفلیکس بھی یہاں سے نکلنا چاہیے, کیونکہ یہی آپ کے ریسورسز پہ, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت شیئر جتنا بھی, اگر کوئی بھی چاہے روزگار کے لیے لیگلی آ رہا ہو یا کوئی انلیگلی اس ملک میں آ رہا ہو, اس صوبے میں آ رہا ہو اور اس شہر میں آ رہا ہو, وہ پانی یہیں سے ہی پی رہا ہے, وہ سڑکیں یہی استعمال کر رہا ہے, وہ ریسورسز یہیں کے یوز کر رہا ہے. تو وہی ایک ایڈیشنل بوجھ آپ لوگوں کے اوپر اور ہم لوگوں کے اوپر آ رہا ہے. وہ یہیں کی زمینوں پہ کچی آبادیاں بنا رہا ہے اور یہاں کے یہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز اور جو پروونشل گورنمنٹ ساتھ مل کر چل رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم
ان ایشوز سے جان چھڑائیں. لا اینڈ آرڈر میں آپ کو پھر وہ کہوں گا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی مکمل طور پر ول ہے کہ ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر پہلے بھی بہتر کیا, ابھی بھی ڈے بائی ڈے آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی. ٹرانسپورٹ پہ بات ہوئی, ٹرانسپورٹ محکمہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ اور ٹرانسپورٹیشن کی بھی بات کی, لیکن اسی ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو مزدور ہیں, آپ کی جو لیبر ہے, اس نے بھی اسی ٹرانسپورٹ کو یوز کر کے آپ کی فیکٹریز میں, آپ کی دکانوں پر, آپ کے کام پر آنا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے پیپلز بس سروس جو سٹارٹ کی, وہ کراچی میں بسز چل رہی ہیں, مزید بسیں آنی ہیں, مزید بسز پروسیس میں ہیں, اور اسی میں ہی لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کی گئی, سکھر میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کی گئی, حیدرآباد میں شروع کی گئی, میرپور خاص میں شروع کی گئی, اور بھی مزید پروجیکٹس ٹرانسپورٹ میں آئے ہیں. اب ای وی بسز ہیں جو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بسز ہیں, ای وی بسز, اور ہم بڑے اچھے ماڈل میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں. پاکستان کا پہلا شہر کراچی ہے جہاں پہ یہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں. یہ کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور الحمدللہ ایک اچھے ماڈل پہ چل رہی ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں بھی میٹنگ کرتا رہوں گا. میں کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ تاجر برادری ہے, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے آپ لوگ آگے آئیں, اس سیکٹر میں آپ لوگ بھی انویسٹ کریں. کراچی کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے, ظاہر گورنمنٹ پروکیور بھی کرے, گورنمنٹ سبسڈی بھی دے رہی ہے. آج بھی میں, آپ سب لوگ کیلکولیشن مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بزنس میں ہیں, آج آپ 30 کلومیٹر موٹر بائک پہ جائیں ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن پہ, یا میرے جرنلسٹ دوست بھی بیٹھے, پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا پیٹرول کھاتی ہے 30 کلومیٹر. ہم ایئر کنڈیشن بس میں 50 روپے میں پیسنجر کو 30 کلومیٹر کا سفر کروا رہے ہیں, جو کہ گورنمنٹ ہر بار سبسڈی بھر رہی ہے. کیبنٹ میں مجبوراً ہاتھ کانپتے ہوئے میں لے کے گیا, اور میں نے کہا کہ جی ہمیں ریٹ بڑھانا پڑے گا پیسنجر کا, کیونکہ اس کے فیئر کا بڑھانا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم سبسڈی دیں گے لیکن فی الحال ریٹ نہیں بڑھائیں گے. تو یہ اپروچ ہے گورنمنٹ کی, کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ جی بوجھ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اور کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان کی واحد خواتین کے لیے مخصوص بس سروس شروع کی گئی, پنک بس سروس, وہ الحمدللہ یہی سندھ حکومت نے شروع کی اور کراچی سے اسٹارٹ کیا. پورے پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پہ اس طریقے سے پنک بس سروس جو صرف خواتین کے لیے مخصوص وہ چلتی رہے. پورے یورپ میں نہیں ہے, پورے یو کے میں نہیں ہے, پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں ہے, پورے گلف میں نہیں ہے. میں آپ سب لوگ تاجر برادری پوری دنیا کا میں گھومتی پھرتی ہے, میں آپ کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے کہیں ڈھونڈ کے دکھائی گا کہیں پہ آپ کو صرف خواتین کے لیے مخصوص طرح پبلک ٹرانسپورٹ ملتی ہو جو کہ صرف اور صرف خواتین کے. الحمدللہ جب ہم نے یہ شروع کی تب ہمیں جرمن ٹی وی نے, ہمیں باہر کے غیر ملکی جریدوں نے آ کے یہاں پہ اس کا ماڈل بنایا. ہم نے یہاں پہ خواتین ڈرائیور کو ابھی ہم نے ٹرینڈ کیا ہے, کنڈکٹر وہاں پہ خواتین ملے, خواتین وومن امپاورمنٹ پہ ہم نے جس طرح کام کیا. ڈیفینیٹلی یہ سارے سوشل اکنامک کے پروگرام ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں, جب حکومت کر رہے ہوتے ہیں, تو کسی ایک سیکٹر کے لیے مخصوص طبقے کے لیے حکومت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم معاشرے کے ہر اس شخص کے لیے حکومت کر رہے ہوتے ہیں جس کی امیدیں حکومت میں ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹ میں بتاؤں, اورنج لائن BRT 100% اونرشپ بائی سندھ گورنمنٹ کراچی میں چل رہی ہے. BRT کوریڈور بنا کے 2 اور BRT کے لائنز آ رہی ہیں. ایک ریڈ لائن BRT جس میں کام چل رہا ہے, اس میں کچھ ایشوز تھے, اس کو بھی ہم نے الحمدللہ ریزالو کر دیا ہے. وہ بھی پھر اگین کیئر ٹیکر گورنمنٹ دی 8 مہینے, ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکی وہاں پہ. پھر جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے فوری طور پر اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. یلو لائن BRT, اب یلو لائن BRT ہم کر رہے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ, اور جو ریڈ لائن BRT وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ. تو انٹرنیشنل ڈونر فرمز اور بینکس بھی ہمارے ساتھ ان پروجیکٹس میں شامل ہیں. جو ہم ریڈ لائن BRT شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بایو گیس پہ BRT بس چلے گی, اور وہ بھی پاکستان کی پہلی بس سروس ہوگی جو کہ بایو گیس پہ چلے گی. اور وہ بایو گیس, جب وہ بایو گیس کا ہم پلانٹ بنا رہے ہیں, تو بایو گیس صرف بس کے لیے کام نہیں آئے گی, وہ آپ کے انڈسٹریز میں بھی وہ بایو گیس کام آئے گی. تو یہ سارے الحمدللہ یہ ساری سوچ میں ہے. بالکل صحیح کہا, میں نے کہا, میں وہ بات پہلے کہہ چکا تھا, اب مزید اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے پروپیگنڈا کے تحت ایک صوبے کو نشانہ بنایا گیا, اس کی پرسیپشن کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ نے شاید
آپ نہیں کہا کہ جی شاید کوئی پنجاب سے بھی کوئی دوست یہاں آتا ہوگا تو وہ بھی تو ڈرتا ہوگا کراچی جاؤں یا نہ جاؤں. یہ پرسیپشن کریٹ کی. حالانکہ کرائم میں سمجھتا ہوں کہ میں آج میں کمپیریزن نہیں دیتا پھر جو میڈیا نیگیٹو لیتا ہے. بڑے بڑے ممالک, بڑے بڑے شہر, میں نام نہیں لیتا, ایسے شہروں کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ ایک دن میں 500 موبائل فون سنیچ ہوئے. ابھی آپ گوگل کریں کہ کون سے میں شہر کی بات کر رہا ہوں, آپ لکھیں کہ جی ایک دن میں 500 موبائل فون سنیچ کیے گئے. تو ایک بہت بڑے ترقی یافتہ ملک کا ایک کیپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو خود سمجھ جائے کہ پوری دنیا میں چیزیں ہیں, ہم اس کو کوئی موازنہ نہیں کر رہے یا اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے. ٹھیک ہے, میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, یہاں چیلنجز ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان چیلنجز کو, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. یس, ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس اسٹریٹ کرائم کو ختم کریں. بٹ لیکن ہم اپنے آپ کو صرف نیگیٹیوٹی میڈیا پہ دکھا کے ریٹنگ کے چکر میں ہم صرف ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ 9 بجے سے 5 بجے تک آفس آئے تو یہ خبر نہیں ہے, آپ 10 منٹ لیٹ آئے وہ ضرور خبر ہے کہ جی, کیونکہ وہ آپ کی نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہمارے پاس چلی ہوتی ہے. لیکن خیر ہمیں چیلنجز ہیں, میں نے کہا اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ٹرانسپورٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں, حکومت سندھ نے جو سب سے بڑا کام کیا, جو کہ کریڈٹ حکومت سندھ کو جاتا ہے, تھر کول پروجیکٹ. میری دوستوں سے گزارش کروں گا, آپ کی ریسرچ اچھی ہے. آج سے 15 سال پہلے گوگل کی سرچ کریں اور امیج لیں تھر پارکر کا, 15 سال پہلے. پھر جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن, جو کہ اصل ویژن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, انہوں نے کے ٹی بندر پروجیکٹ کی اور اس کی بات شروع کی تھی. لیکن پھر دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ آئی. انفارچونیٹلی ہم پروجیکٹس کو نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں یار اگر کوئی اچھا کام فلاں پارٹی کا بندہ کر رہا ہے تو کہیں وہ مجھ سے زیادہ نمبر نہ لے جائے یا مجھ سے زیادہ کریڈٹ نہ لے جائے. ہماری سوچ انفارچونیٹلی یہ رہتی ہے. اس کو آپ ہٹا دیں سائڈ میں. آپ 15 سال پہلے کا امیج نکال دیں تھر پارکر کا, اور آج کا آپ تھر پارکر کا امیج نکال دیں. آپ وہاں پہ روڈ رستوں کی کوالٹی دیکھ لیں. اوپن چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اتنے وائڈ رستے ریگستان میں بنانا, شہروں میں بنانا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو, ریگستان میں اس کی کاسٹ بڑی ہوتی ہے, اس کی فیزیبلٹیاں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ادھر کی لیبر زیادہ مہنگی ہوتی ہے. آپ آج تھر پارکر میں دیکھ لیں, آج تھر پارکر سے 3000 سے زیادہ میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں حکومت سندھ کی وجہ سے جا رہی ہے. اور اس کوئلے پہ, جس کو انفارچونیٹلی میں کہوں گا کرمنل نیگلیجنس تھی جن حکومتوں نے اس پہ کام نہیں کیا, اگر وہ کوئلہ نکل جائے تو جو پاکستان کا کو نیگیٹو پورٹریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ 200 سال تک آپ صرف اپنی بجلی پاکستان سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو. 200 سال تک, مطلب آپ کے پورے ملک کی اکانومی کا بوجھ اکیلا یہ تھر کا کوئلہ اٹھا سکتا ہے, اکیلا تھر کا کوئلہ اٹھا سکتا ہے. اور دنیا نے اس پہ کام کیا کہ ہم اپنی سیاستوں میں رہ گئے, ہم ایک دوسرے کو بس غلط ثابت کرنے میں ہم نے اپنی پوری انرجی ظاہر کر دی. ہم نے ان پروڈکٹیو چیزوں پہ نہیں گئے. اور اس کے بعد پھر جس طرح آپ ونڈ پاور کے ذریعے آپ بجلی ہم جنریٹ کر رہے ہیں, مختلف جگہوں سے ہم بجلی کو جنریٹ کر رہے ہیں جو کہ نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. کے الیکٹرک کو 100 میگا واٹ بجلی صرف سندھ حکومت دے رہی ہے جو کہ ہم نے جنریٹ کی ہے, اور یہ ہم نے پاکستان کے لیے کی ہے, اس قوم کے لیے کیے, اس ملک کے لیے کیے, اس وطن کے لیے کام کیے. پھر نیگیٹو پروپیگنڈا چلتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر پہ آ جائیں. یہ پھر اگین آپ یہ ایف پی سی سی آئی کے دوست ہیں, پورے پاکستان کے ہاسپٹلس وزٹ کی ہوں گی. ثاقب صاحب نے بتایا بھی صحیح, لیکن میں بتاؤں آپ کو, آپ ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں این آئی سی وی ڈی, اور وہ این آئی سی وی ڈی یہ نہیں کہ صرف ایک شہر میں, این آئی سی وی ڈی اب ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچ گیا, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ضلع میں. آپ ہماری ایس آئی یو ٹی دیکھ لیں, آپ ہماری چلڈرن ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں, آپ ہماری انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں, آپ گمبٹ میں لیور اور لنگس ٹرانسپلانٹ جا کے دیکھ لیں. پہلے بھارت جاتے تھے یہاں سے علاج کرانے کے لیے, اب خیرپور کے ایک ضلع میں لنگز اور لیور کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. پھر آپ کراچی میں ہی, زیادہ دور نہیں ہے, جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ سائبر نائف جا کے دیکھ لیں. اور ایک اور چیز کہتا ہوں,
میں گزارش کروں گا آپ سے, اور مجھے بھی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ہم اپنا کام سرکاری آفیسر سے کرواتے ہیں, آپ کے پاس پرائیویٹ لوگوں کو زیادہ بہتر کر کے دے دیں گے. آپ تمام ہاسپٹلس کی او پی ڈی چیک کر لیں کہ او پی ڈی میں پیشنٹ کہاں سے آتے ہیں. کیا جو ہاسپٹل جو بلینز آف روپیز, اربوں روپے جس پہ حکومت سندھ خرچ کر رہی ہے, وہ حکومت سندھ نے اولین ترجیح دی ہے انسان کی صحت کو, انسان کی جان کو. کیونکہ کوئی بڑا آدمی ہوگا, اس کے پاس تو علاج کے لیے 100 موقع ہوں گے, پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہوں گی, کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. لیکن جو غریب مسکین کو جس طرح کے ماحول میں رہ رہا ہے, جس طرح اسٹریس میں رہ رہا ہے, اس کو دل کا دورہ بھی پڑتا ہوگا نا, تو اس کے لیے مفت میں علاج ہو رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا سائبر نائف کی. سائبر نائف میں آپ امریکن سٹیزن ہیں, امریکہ کے کسی ہاسپٹل میں جا کے آپ سائبر نائف کا کینسر کا ہاسپٹل کا علاج کریں گے, $50,000 یو ہیو ٹو پے. اور آپ کراچی کی جناح ہاسپٹل میں چلے جائیں, سائبر نائف کا کرنے کا علاج $0, مفت میں آپ نے علاج کریں گے. NICVD میں چلے جائیں, مفت میں آپ کا علاج ہوگا. آپ کسی انفیکشن ڈیزیز میں چلے جائیں, SIUT میں چلے جائیں. صرف سکھر میں ہی, یہ بلال مومن صاحب کا ضلع ہے سکھر کے, آپ ہاسپٹلز وزٹ کر لیں, آپ چلڈرن ہاسپٹل وزٹ کر لیں, آپ وہاں کی NICVD وزٹ کر لیں. آپ سکھر کی NICVD میں دیکھیں, اپنے ریسرچرز کو بھی کہیں سکھر کی NICVD کی OPD نکالیں. سب سے زیادہ پیشنٹ آپ کو نظر آئے گا بلوچستان سے, اس سے زیادہ آپ کو پیشنٹ نظر آئے گا ساؤتھ پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے. تو سب وہاں علاج کرانے سکھر آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم برائی سندھ حکومت کی کر رہے ہیں, سب سے زیادہ ہم نیگیٹو پروپیگنڈا سندھ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں, اور پورا پاکستان علاج کروانے کے لیے یہاں آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ سے بات کی سائبر نائف بھی, سائبر نائف کی آپ OPD میں جا کے دیکھیں, آپ کو ایران سے اور افغانستان کے پیشنٹ آ کے مفت میں علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی اور سروس کیا ہوگی کہ مجھے اگر ٹھیک ہے ہر سیکٹر میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, ہر سیکٹر میں ہمیں کام کرنا چاہیے, اور کرنا ہے, کریں گے, لیکن اس سے بڑی اور کیا ہیومن سروس ہو سکے کہ ہم نے پہلی پرائرٹی صحت کو دی ہے. ہم نے پہلی ہماری پرائرٹی انسان کی صحت ہے, کہ یا ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے ہم نے یار وہ پل بنائی, پلیں بنانی ہم نے یہ پل بنائی, اس کا ہم نے فیتھا کاٹا, ہم نے یہ ایک بہت بڑا کام کر دیا, لیکن کہتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. میں آپ کو اپنا مثال دیتا ہوں, اور حلفیہ کافی دوستوں کو پتا ہے یہاں پہ. صبح میرا تعلق حیدرآباد رورل سے ہے, میری کانسٹیٹوینسی حیدرآباد رورل ہے. صبح کو 4-4:30 بجے مجھے پین اور ہارٹ اٹیک, سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. اب میں وہاں دور ایک علاقے میں بیٹھا تھا, فوراً ہوش بھی نہیں تھا, اسٹاف مجھے لے کے گیا NICVD حیدرآباد میں, وہاں سے 15 منٹ کا رستہ تھا رورل ایریا سے. انہوں نے میرا علاج کیا, 3 اسٹنٹس لگائے, اور جب علاج کے لیے میں گیا تو کیوں تھی, انہوں نے مجھے دیکھا, پہچانا, اس وقت میں ایک سٹنگ منسٹر تھا, تو مجھ سے پہلے جو پیشنٹ تھا پہلے اس کو لے کے گیا اندر, اور مجھے ویٹ کرنا پڑا اس میں جب تک انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ کی, مجھے انجیکشن وغیرہ لگائے. جب وہ پہلے دوسرے پیشنٹ کا علاج ہو گیا پھر مجھے اندر انہوں نے, یہ نہیں کہ دیکھا کہ جب منسٹر ہے, سندھ حکومت کا ہاسپٹل ہے, تو پہلے منسٹر کو لے کے جائیں, نو, مجھے انہوں نے کیو میں رکھا, میں پہلے ایک پیشنٹ کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کی, پھر مجھے لے کے گئے. یہ ہوتی ہے انسان کے لیے, انسانی ذات کے لیے خدمت. یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ ٹریننگ ہے ان ہاسپٹلس میں, ان ڈاکٹرز کو, ان کے اسٹاف کو, کہ آپ نے اس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, اور اسی کو آپ نے پرائرٹی بنانا. تو اس میں ہیلتھ سیکٹر میں پھر اگین کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اوپن چیلنج موازنہ کر لیں, اور چیلنج میں کسی برے نیت سے نہیں کہہ رہا, یہ پازیٹو بھی ایک ہونا چاہیے کمپٹیشن. آپ موازنہ کر لیں, صحت جو کہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پوری دنیا میں ہونی چاہیے, اس میں سندھ نمبر 1 ہے یا نہیں ہے, وہ انصاف میڈیا کے دوست بھی کر لیں, ہمارے انڈسٹریز کے دوست بھی کر لیں, باقی دوست بھی کر لیں, اور انشاءاللہ ہر چیز میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ یہ حرف آخر ہے, ٹھیک ہے, ہماری اور کچھ چیلنجز ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہیں, باقی سیکٹرز میں بھی, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ سندھ حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے وومن امپاورمنٹ کی. گرلز کیڈٹ کالج میں کچھ لوگ پڑھے بھی ہوں گے, کچھ لوگ نے سنا بھی ہوگا. پورے پاکستان میں اگر گرلز کیڈٹ کالج ہیں, 2 بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ گرلز کیڈٹ کالج ہیں, وہ بھی صوبہ سندھ میں. تو ایجوکیشن سیکٹر میں بھی جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں یہاں پہ, میں پھر کا پولیٹیکل بات نہیں کروں گا, کچھ اور صوبے جہاں پہ 15 سال سے کسی اور کی حکومت ہے,
ایک یونیورسٹی بتا دیں مجھے وہاں 15 سال میں بنی ہو, ایک یونیورسٹی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر ڈسٹرکٹ یونیورسٹیز ہیں تو یونیورسٹیز کے کیمپسز بن رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں تاکہ لوگوں کو یہ سہولت جو ہے وہ ہر جگہ مل سکے. ہیلتھ پہ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ انٹس ہاسپٹل از ناٹ گورنمنٹ اونڈ ہاسپٹل, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اس کو گورنمنٹ آف سندھ 5 ارب سے زیادہ ہر سال صرف گرانٹ دیتی ہے, 5 ارب روپے کے بھائی آپ لوگوں کے مفت میں علاج کرتے جائیں. جو فیسلٹیز ہم اگر کچھ ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے جائیں. اس طریقے سے اس سے بڑی اور کوئی خدمت لوگوں کے لیے نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ میں کہوں گا کہ ہمارے دوست نکال لیں ڈیٹا, انٹرنیشنل رپورٹ نکالیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت نے بہت ہی عمدہ کام کیا ہے اور ریکارڈ کام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا, اور ہم نہیں انٹرنیشنل فرمز بھی اس چیز کو مان رہے ہیں. وہ بھی ریکارڈ آپ کی ریسرچ کر لیں گے, آپ کو آ جائے گی. ہم یہاں پہ میں تاجر برادری سے گزارش کروں گا آپ آئیں, اپنی حکومت کے ساتھ کام کریں, اپنی حکومت کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ آپ کام کریں. جو ایوینیوز آپ کو نظر آتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کام کریں, جو نظر نہیں آتے وہ ہم سے سنیں, اس میں آپ ہمارے ساتھ کام کریں. میں دعوت دیتا ہوں آپ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں یہاں پہ ساتھ آئیں. میں بہت سارے ایوینیوز ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹرز میں. ابھی ہمارا ایک پلان ہے کہ یہاں پہ ہم پاکستان میں ویسے کوئی گورنمنٹ اونڈ اتنی بڑی کوئی ٹیکسی سروس نہیں ہے. ہماری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ ایک پلان کر رہا ہے کہ ہم ای وی ٹیکسیز شروع کریں یہاں پہ, تاکہ آپ کی جو ہے فیول کاسٹ سے بھی جان چھوٹ سکے, آپ انوائرمنٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر دے سکیں. اور ہم نے اس میں جب ای وی ٹیکسی کی بات کریں تو ہم مرد حضرات کے لیے الگ ای وی ٹیکسی شروع کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور خواتین کے لیے الگ ای وی ٹیکسیز, پنک ٹیکسیز بنانے کا پروگرام کر رہے ہیں, جس میں ڈرائیورز بھی خواتین ہوں, ان کو روزگار بھی ملے اور وہ چیزوں کو آگے جا کے لے کے جا سکے. جو سب سے امپورٹنٹ بات کی سیس کی, مجھے پتا ہے کہ سیس کے جو ہے وہ ڈیوٹی بھرتے ہیں اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہی وہ ڈیوٹی لیتا ہے. لیکن اس وقت آپ کے کافی حد تک تاجر برادری جو ہے وہ کورٹ میں گئی ہوئی ہے. پہلے ہائی کورٹ میں گئی تھی, ہائی کورٹ نے ڈیسیجن جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے فیور میں, مطلب ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا جو موقف تھا اس کے فیور میں دیا. اب وہ آپ کی تاجر برادری سپریم کورٹ میں گئی ہے. اس وقت بھی حکومت سندھ کا 150 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں وہ پھنسا ہوا ہے اس لیٹیگیشن کی وجہ سے, 150 ارب روپیہ. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ پیسے حکومت کے پاس آئیں تو ہم آپ سے پرائورٹی لیں کہ کہاں لگانا ہے. جو لوگ سیس بھرتے ہیں ہم ان سے پوچھیں, ان سے پرائورٹی لیں کہ یار بتائیں کہ کون کون سے پروجیکٹس آپ کے ہیں, اس سیس ڈیوٹی جو گورنمنٹ آف سندھ کو ہو اس کا میجورٹی شیئر آپ کی ریکمنڈیشن پہ خرچ ہونا چاہیے. اس کو میں ایز اے منسٹر بھی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہماری ہیلپ کریں اور ان لوگوں کو جو لوگ اس وقت کورٹ میں گئے ہوئے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ان کو ان سے ڈائلاگ کریں, ان سے ڈسکس کریں کہ اس لٹیگیشن کی وجہ سے میں نے کہا سندھ حکومت اس وقت ایک فائنینشیل کرنچ ملک میں بھی چل رہا ہے, لیکن اگر صرف 150 ارب روپے سندھ حکومت کا صرف اس کورٹ میں پھنسا ہوا بیکاز آف دس لٹیگیشن, جو کہ ہائی کورٹ ہمارے فیور میں آلریڈی ججمنٹ دے چکی ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو, عوام کو, سب کو نقصان پہنچ رہا ہے. باقی آپ کی جو بھی تجاویز ہوں گی اس میں سندھ حکومت کو آپ اپنے ساتھ پائیں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ آپ کی حکومت ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ کریں, آپ کو وہ سینس آف سیکیورٹی دیں, وہ سیکیورٹی وائز بھی ہو, وہ فیسلٹی وائز بھی ہو, وہ آپ کی انویسٹمنٹ وائز بھی ہو, کہ ہم آپ کو وہ پراپر طریقے سے آپ کی ایک چیز کو سیکیور کریں. اور وہ کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ کی ہیں, سیاست پولیٹیکل پارٹی صرف الیکشن تک ہوتی ہے, الیکشن کے بعد اگر کوئی حکومت میں تو وہ سب کے لیے وہ حکومت ہے. وہ یہ نہیں کہ جو اس کا ووٹر ہے اس کے لیے حکومت ہے, جو اس نے اس کو ووٹ دیا ہے اس کے لیے حکومت بھی ہے, جس نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس کے لیے بھی حکومت ہے. تو ہم آپ کے خادم ہیں, ہمیں آپ اپنا خادم سمجھیں اور آپ جو بھی کام کہیں گے اور ہم نے اگر وہ کیا تو وہ کوئی احسان نہیں ہے, وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت بیٹھے, یہ ہمارے اوپر یہ ہماری لائبلٹی ہے کہ ہم آپ کی ہر جائز مسائل کو حل کریں جس سے آپ کے کاروبار کرنے میں آپ کو بہتری ملے اور ہم آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں. تو آپ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آئے اور
इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, हम मिलकर इस सूबे को आगे लेके जाएंगे, इस शहर को आगे लेके जाएंगे और पूरे आपके जो ताजिर बरादरी है उसको आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।